کنڈی صاحب پی ٹی آئی مطالبہ جو کر رہی ہے اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، اب مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مسائل بھی ہیں، اور آپ لوگ ان کی یہ ڈیمانڈ بھی نہیں مان رہے کہ آئیں الیکشن کے اوپر کوئی بات کر لیں. آپ کہتے ہیں جی اگلے سال آئیے گا، اگلے سال بات کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو حالات دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. فیصلے تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں، لیکن سیاستدان تو لکیر کھینچ کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بالکل یہ اس ملک میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر اپنے فیصلے نہیں کرتے اور پھر مجبوراً کسی اور کو آ کر پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہی فیصلے جو ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں وہی پھر ہم کر لیتے ہیں. اس وقت جو ہے مطالبہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک اپوزیشن جماعت ہے، ان کا مطالبہ جائز ہے الیکشن کا. ہمیشہ ہم بھی اپوزیشن میں تھے، ہم بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. اب یہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان ٹائم الیکشن ہوگا، اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا. اور اس وقت دیکھیں آپ نے کی آج بھائی صاحب، مجھے نہیں پتا کیسے لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کیسے لیڈر ہیں. کہتے ہیں سندھ میں الیکشن مت کرو، باقی پاکستان میں کرا لو. جب سندھ میں الیکشن نہیں ہوگا، پورا جنرل الیکشن اس ملک میں ہوگا، تو بغیر سندھ کی ریپرزنٹیشن کے آپ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا تو آپ وزیر اعظم کیسے بنائیں گے؟ جب سندھ کے ایم این ایز نہیں ہوں گے اس پارلیمنٹ کے اندر، الیکشن نہیں ہوگا اور سندھ کی اسمبلی بھی نہیں ہوگی، وہاں پر بھی وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ 3 صوبوں کا وزیر اعظم بنا لے. سندھ والوں نے بھی تو ووٹ کرنا ہے اور بڑے ان کے نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے نا، پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ وفاق میں اور صوبوں میں الگ الگ تاریخوں میں انتخابات رکھے جائیں، یہ بھی بحث ہوتی رہی ہے. تو پھر یہی دیکھا گیا کہ اگر وفاق میں نتیجہ کچھ اور آ گیا تو پھر صوبوں پہ اس کا امپیکٹ ہے، صوبوں میں ہونا ہے اور وفاق میں بعد میں ہونا ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہے. وہ بات پولیٹیکل امپیکٹ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گا. ایک تو نہ صرف الیکٹورل کالج وہ بات اپنی جگہ پہ دیکھیں. پہلے بھی ایک طرف ویو چلی گئی. جی پہلے بھی ملک میں الیکشن ہوتے تھے اور مرکز کے الیکشن پہلے ہوتے تھے اور 2 دن بعد 3 دن بعد غالباً صوبے کے الیکشن ہوتے تھے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن کر لیں، چلو فار ایگزامپل یہ مفروضہ جو کہ ہم نہیں مانتے مان بھی لیں، آپ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد الیکشن ہو گیا. مجھے بتائیں کہ سندھ کے ایم این ایز ووٹ نہیں ڈالیں گے، سندھ کے ایم این ایز وزیر اعظم منتخب نہیں کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 صوبوں. اور مجھے بتائیں کہ اس سچویشن میں ارلی الیکشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں جو کہ ہم پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں آپ کیسے الیکشن کریں گے؟ آپ جائیں تو صحیح بلوچستان کی صورتحال تو دیکھیں، سندھ کی صورتحال دیکھیں، کے پی میں جہاں پر فلڈ ہے ان کی صورتحال دیکھیں، آپ جا کر ساؤتھ پنجاب میں صورتحال دیکھیں. آپ ووٹ مانگ تو جائیں کہ وہ اپنے مطلب ہے کہ چھتوں کو، اپنی روزگار کو، اپنی روٹی کو، اپنے بچوں کو رو رہے ہیں. آپ کہیں گے مجھے ووٹ دو کیونکہ میں نے اقتدار میں آنا ہے، میں نے وزیر اعظم. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے 2 پوائنٹ ریز کیے. ایک آپ نے کہا کہ ظاہر ہے سندھ کے ایم این ایز نہیں ہوں گے، الیکٹورل کالج کیسے پورا ہوگا، اور سندھ کے ایم این ایز کے بغیر وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بن جائیں گے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان دونوں کے حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ 2 پوائنٹس ہیں آپ کے. میں ذرا ملکہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پوائنٹ فیصل کنڈی صاحب نے ریز کیا ہے ویسے ہے تو بڑا امپورٹنٹ کہ کیا ہوگا اس کا طریقہ اگر سندھ کے ایم این ایز نہیں ہوں گے اور باقی جو ماندہ پاکستان ہے، ریمیننگ پاکستان جو ہے وہ پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں گے. دیکھیں عباسی صاحب، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عباسی صاحب جو الیکشنز کی جہاں تک بات ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک واضح موقف ہے. سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم واضح طور کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ آپ نے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ عندیہ دینا ہے کہ اس پاکستان کی اس بدحال سچویشن کے اندر، پاکستان کی گرتی ہوئی معاشی حالت کے اندر، پاکستان کی جو سچویشن ہے سیلاب کے اندر اور جو آپ کے قابو کے اندر نہیں ہے، جس سمت میں آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اس صورتحال کے اندر آپ واضح طور پر پہلے یہ تو عندیہ دیں کہ آپ عام انتخابات کرانا چاہتے ہیں، آپ اپنے منصب کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ آئینی طریقے سے پاکستان کی عوام کو واضح طور پر یہ ان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی عوامی نمائندوں کا انتخاب کریں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ عندیہ دینا ہے. آپ تو ٹیبل کے اوپر یہ بات لے کر ہی نہیں آ رہے، آپ تو یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ ہم عام انتخابات کے لیے تیار ہیں. آپ تو 1.5 سال آگے کی بات کریں یا 1 سال آگے کی بات کریں، اور پاکستان کی معیشت کا جو اس وقت حال ہو چکا ہے، جو پاکستان کی جی ڈی پی کی گروتھ 6% سے 2% پہ آ گئی ہے، جو پیٹرول کی قیمت ہو گئی ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر $8 ارب کے اوپر گر گئے ہیں، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان کو صحیح سمت میں نہیں لے جا سکتے. آپ معاشی طور پر یا گورننس کرنے کے اعتبار سے آپ
پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں فیل ہو گئی ہیں. اگر آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اوپر کس نے حکمرانی کرنی ہے. تو ہمارا سب سے آپ کا جو اس وقت کور ایشو ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ پر یہ ڈائیلاگ شروع کر دیں تو ان ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے ہوں بعد میں ہوں ساتھ ہوں, لیکن یہ کیونکہ الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں دے رہے. کیا ہوگا دیکھیے ہم نے تو واضح آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن پہ کوئی بات تو کریں آ کے, پھر تاریخ اور پہلے اور بعد کی بات ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حالت اس وقت مہنگائی یا جو معاشی مسائل ہیں سولوشن ان کے پاس بھی نہیں ہے تو الیکشن میں کیوں نہیں چلے جاتے. یہ کنڈی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں پہلے بات تو کریں آپ ہم سے الیکشن کی, بیٹھے تو صحیح, ڈائیلاگ تو کریں, کچھ تو کریں, ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ساتھ کرائیں بعد میں کرائیں. اب جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی وہ کہہ رہی ہیں اس کے اندر تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے نا, ہم نے پھر احتجاج ہی کرنا ہے, نکلنا ہے, کیونکہ آپ بھی احتجاج کرنے نکلے تھے ان کے خلاف. آپ نے بھی کہا تھا بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں اگر عوام کو مسائل کا سامنا ہوگا. دیکھیے عادل ویسے مجھے ایک چیز سے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اس ملک کے عوام کے لیے, غریب لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت فلڈ میں تباہ و برباد ہو چکی ہیں, اس کے آئیں اس کے لیے بیٹھے ہم ملک کی عوام کی خدمت کریں مل کر, اس کے لیے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہتے. یہ کہتے ہیں الیکشن کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, باقی کسی ایجنڈے کے لیے نہیں بیٹھتے. ہم نے بھی ان کے خلاف احتجاج کیا, ہم نے بھی ان کے خلاف جو ہے جلسے کیے, ہم نے بھی ان کے خلاف جلوس کی نکالے, ہم نے بھی سب کچھ کیا جو یہ آج کر رہے ہیں. ہم نے بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کی, لیکن کبھی جب ملکی ایشو آیا, ملک کے اوپر جب بھی کوئی ایشو آیا, جب بھی قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی, آپ آن ریکارڈ ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ نے پروگرامز بھی کیے ہیں, تمام جماعتیں اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں آئی ہوتی تھیں, حکمران جماعت کے اتحادی آئے ہوتے تھے, لیکن ایک شخص نہیں ہوتا تھا جس کا نام عمران خان ہوتا, وزیر اعظم نہیں آتا تھا. آج ابھی ملائکہ صاحبہ نے ابھی یہ بات کی کہ ہمیں بلائیں ٹیبل پہ الیکشن کے لیے. یہ نہیں کہتے کہ آئیں غریب فلڈ زیادہ لوگوں کے لیے ہمیں بلائیں. یہ تو آج یہ گلا کرتے کہ حکومت ہمیں نہیں بلا رہی کیونکہ پاکستان میں فلڈ آیا ہوا ہے, لوگ خدا نخواستہ مر رہے ہیں, لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, لوگوں کے ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, اس کے لیے ہم ملک کو بنانے کے لیے کوئی بات کریں. کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دے. الیکشن کی ڈیٹ آج میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ عمران خان ڈیٹ دے دیں, مہینہ اکتوبر کا ہے اور سال 2023 ہے. ڈیٹ ان کی خواہش پہ ہوگی جو بھی ہے, جو ان کو بہت خواہش ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ ہم نے کہہ دیا پہلے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت, لیکن کنڈی صاحب کیا ہوگا اگر وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اور اسلام آباد کو میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا اسلام آباد کو وہ بلاک کرتے ہیں, تو آپ کی گورنمنٹ تو فیڈرل تک ہے, وہ کیسے سسٹین کرے گی؟ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے, آدھے پاکستان پہ تو ان کی, آدھے سے زیادہ پاکستان پہ ان کی حکومت ہے. آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی, آپ یہ ہیٹ فیل نہیں کر رہے, بجائے اس کے کہ جہاں الیکشن اکتوبر میں کرانے ہیں وہاں 3-4 مہینے پہلے کرا دیں اور ڈائیلاگ کر لیں. وہ اب ایگزیکٹ ڈیٹ تو آپ سے مانگ بھی نہیں رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت کرا دیں, یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فوراً کرا دیں. دیکھیے بھائی صاحب ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, بالکل اسلام آباد کل نہیں آج آ جائیں, جب بھی ڈیٹ دینا چاہیں. یہ صرف جو ہے ہر جلسے میں کہتے ہیں 2 ہفتے بعد, 1 ہفتے بعد, فلاں بعد. آپ نے فواد چودھری صاحب کی بڑی اچھی کلپ دکھائی, میں دیکھ رہا تھا, مجھے بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ کیا کہتا, اچھی بات ہوتی کہ مشرف دور کے بھی کلپ چلاتے جب مارشل لا تھا اور ڈکٹیٹر تھا, اور اس وقت بھی یہ جمہوریت کی اسی طرح باتیں کرتے جس طرح انہوں نے آج آپ نے ان کا کلپ چلایا, تو اس وقت بھی اگر یہ جمہوریت کی ایسی بات. سر انہوں نے اب ہو سکتا ہے توبہ طائب کر لی ہو نا, سیاست میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت حمایت کی تھی, آج وہ مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں, میں پولیٹیکل کلاس کو, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم نہیں کہتے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم معافی بھی مانگتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے شاید معافی مانگی ہو, ملتے رہتے ہیں مجھے اکثر ایسی باتوں نہیں کہ اگر کی ہے تو بتایا ہو گیا, معافی مانگ لی ہے تو میں اچھی بات ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگے بغیر جو ہے وہ خلاف ہو گئے ہیں؟ نہیں نہیں, آپ نے کہہ دیا تو میں نے مان لی کہ انہوں نے شاید معافی مانگی. نہیں مجھے نہیں پتا وہ معافی انہوں نے کہا مانگی ہے. آپ نے بات کی کہ جی جو ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر اس وقت تک نہ ہو جب تک نہیں حکومت. دیکھیں حکومت ہے, ٹائم آئے گا, پرائم منسٹر نے جو ہے کنسلٹ کرنا ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور انہوں نے آرمی چیف لگانا ہے. کسی کا مطلب ہے کہ آپ بولیں گے نہیں اب آپ پاکستان میں الیکشن کیونکہ نہیں ہو رہے, سال بعد الیکشن ہوں گے, جتنی تقریریں فی الحال روک لیں, اگلی حکومت کری. جو حکومتیں آتی ہیں اپنی تقرریاں کرتی ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد تقرری ہوگی, یہ ہوگا کوئی. اور ہم نے پوچھا کب, تو یہ طے کہ آپ لوگ ایکسٹینشن نہیں دے رہے. دیکھیں تقرر کرنا ہے یا ایکسٹینشن کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے پرائم منسٹر نے اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ مشاورے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو ان سے مشاورت, یہ دونوں آپشن ٹیبل پہ ہیں آپ کے پاس. ہم نے تو ان سے مشورہ نہیں مانگا کہ آپ لوگ اس پہ کیا ہم سے مشورہ, یہ تو خود ہی مطلب مفت کا مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ. چلیں ان کو ایک طرف کر دینا, لیکن آپ کے ٹیبل پہ یہ دونوں آپشن ہیں.
دیکھیں یہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں اس مشاورت میں موجود نہیں ہوں، جب یہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے۔ اب تو آپ معاون خصوصی ہیں، آپ پہلے آرام سے نکل جاتے تھے یہ کہہ کے، اب تو آپ مطلب خبر تو ہوگی آپ کو کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں میرے پاس پہلے بھی خبر ہوتی تھی، لیکن میرے اب تو پاس معاون خصوصی ہیں آپ وزیر اعظم کے۔ نہیں عادل بھائی، اب تو آپ ہمیں یہ کہہ کے نہیں نکل سکتے کہ جی مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے، کیبنٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس جب بھی خبر ہوتی ہے میں آپ کے پروگرام میں ہی بتاتا ہوں، اور کچھ مطلب میجورٹی خبریں میری ٹھیک رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ یہ کہہ دیں یہ ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بتا دیں کہ دونوں آپشن ٹیبل پر ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں علم، جب مجھے علم ہوگا تو میں بالکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے پروگرام میں شیئر کروں گا۔ اچھا ٹھیک، ملکہ صاحبہ وہ کہتے ہیں آئیں جی شوق پورا کریں، آپ اسلام آباد بلاک کرنا چاہتے ہیں کریں، ویل ہینڈل اٹ، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، تاریخ چاہیے اکتوبر کا مہینہ ہے، تاریخ کوئی بھی آپ ہم سے لے لیں، اور میں یہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ اگر سیاستدان کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گے، کوئی حل نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ریاست کیسے خاموش رہے گی؟ کروڑوں عوام ہیں اس ملک کے اندر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب میں آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہو، دوسری طرف احتجاج اور دھرنے چل رہے ہوں، اور تیسری طرف جو ہے وہ ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی ہو، اور ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل لگا کے جو ہے وہ بس چل رہا ہو۔ سولوشن تو نکالنا ہوگا آپ لوگوں کو بیٹھ کے۔ دیکھیں بالکل پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے حالات کی جس کے اندر اس قسم کی سیاسی روش ہو، اس قسم کے حالات ہوں، لیکن یہ حالات پیدا کس نے کیے؟ ایک وزیر اعظم کو اس کے منصب سے سازش کے ذریعے کس نے ہٹایا؟ ایک چلتی ہوئی حکومت کو، ایک بڑھتی ہوئی معیشت کو اس کے گھٹنوں پہ کون لے کے آیا؟ کس نے پاکستان کی معیشت کو 2% کے اوپر لے کے آیا؟ کس نے زر مبادلہ کے ذخائر ختم کیے؟ کس نے پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے اضافہ کیا؟ کس نے پاکستان کا جو انفلیشن ہے، جو افراط زر ہے، اس کو 23% پہ لے گئی؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کہتے تھے کہ ہم یہ زہر جو ہے، زہر کے پیالے کی یہاں پر بات ہوئی، تو یہ زہر آپ نے دانستہ طور پر کھایا ہی کیوں؟ اگر آپ نے حکومت جو لی ہے تو آپ کے پاس کیا پلان تھا پاکستان کی عوام کے اوپر حکمرانی کرنے کا، معیشت کو چلانے کا، عوام کو یہ جو آپ کو آفر دی ہے کوئی خواجہ پلان آصف نہیں صاحب تھا، نے کیونکہ کہا ہے کہ آئیں اکانومی کے اوپر جو ہے بات کر لیتے ہیں، چارٹر آف اکانومی یا کوئی اکانومی پر ڈائلاگ کر لیتے ہیں، تو میں آپ اس پہ آتی اس ہوں سٹیج پہ ان کو انگیج نہیں کرنا چاہتے؟ دو تین چیزیں پہلے کیونکہ بات آپ کر لوں، الیکشن کا تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن اکانومی پہ نہیں ہے۔ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی 2-3 باتیں تو میں اس پہ آتی ہوں، پہلی 2-3 باتیں جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کی، دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم سیلاب زدگان کے بارے میں یا پاکستان کی عوام جو مشکل میں ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے ان کے ساتھ ٹیبل پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے بڑے پروگرام کے اوپر، اتنے بڑے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے منصب کو استعمال کیا ہے 2 ٹیلی تھونس کرنے کے لیے۔ اس وقت تیسری ٹیلی تھون جو ہے وہ سنڈے کو ہونے والی ہے، اس کے اندر ارباں روپے پاکستان کی عوام جو یہاں پر مقیم ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ امداد میں دے رہے ہیں۔ امداد کا سلسلہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے لیے بھی 1 ارب مختص کر دیا۔ تو پاکستان کی عوام کی مشکلات ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ تو پاکستان کی عوام کو یہ نہ بتائیے کہ ہم ان کی ترجیحات کا یا ان کی مشکلات کا خیال نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ان کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔